نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نوافل والوں کے حق میں۔ حق تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے، اور کوئی شخص میرا قرب اس چیز کی بنسبت زیادہ حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی سب سے زیادہ قرب اور نزدیکی مجھ سے فرائض کی ادا کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور نوافل کی وجہ سے بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور کسی چیز سے پناہ چاہتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ آنکھ کان بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دیکھنا، سننا، چلنا پھرنا سب میری خوشی کے تابع بن جاتا ہے، اور کوئی بات بھی میرے خلاف مرضی نہیں ہوتی۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو فرائض کے بعد نوافل پر کثرت کی توفیق ہو جائے اور یہ دولت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ شان اپنے فضل سے مجھے اور میرے دوستوں کو بھی نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام رات نماز پڑھنا۔ ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو وہ سنا دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی، ہر بات عجیب ہی تھی۔ ایک دن رات کو تشریف لائے اور میرے پاس لیٹ گئے، پھر فرمانے لگے، لے چھوڑ، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کیا، یہاں تک کہ آنسو سینہ مبارک تک بہنے لگے۔ پھر رکوع فرمایا، اس میں بھی اسی طرح روتے رہے۔ پھر سجدہ کیا، اس میں بھی اسی طرح روتے رہے۔ پھر سجدے سے اٹھے تو اس میں بھی اسی طرح روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آ کر صبح کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اتنا روتے ہیں حالانکہ آپ معصوم ہیں، اگلے پچھلے سب گناہوں کی اگر بالفرض ہوں بھی تو معافی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں ایسا کیوں نہ کرتا، حالانکہ مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی، ان فی خلق السماوات والارض، العمران کا آخری رکوع۔ یہ متعدد روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر لمبی نماز پڑھا کرتے تھے کہ کھڑے کھڑے پاؤں پر ورم آ گیا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں حالانکہ آپ بخشے بخشائے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ تھی صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آج ہم اپنی زندگی کو دیکھ لیں کہ جس کے لیے اللہ جل شانہ نے یہ ساری کائنات بنائی، وجہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ ساری کائنات بنائی گئی، وہ فرما رہے ہیں ساری ساری رات اللہ کے لیے نماز کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو ہم اور آپ اپنی زندگی کے اوپر دیکھیں کہ اللہ جل شانہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، اور 5 نمازوں میں ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، کوئی دکان کے اندر، کوئی ملازمت کے اندر، کوئی کھیتوں میں، کوئی گھروں کے اندر۔ مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جب اذان ہو گئی تو اب اللہ اکبر کا مطلب اللہ پاک سب سے بڑے ہیں، اب ہماری دکان بڑی نہیں ہے، اب ہماری ملازمت بڑی نہیں ہے۔ اب اللہ اکبر جب اذان مؤذن کہتا ہے تو انسان کو ہر چیز چھوڑ کر مسجد کی طرف جانا چاہیے کہ اللہ پاک بلا رہے ہیں، اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، نماز یہ بہت بڑی دولت ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے
جب بندہ نماز کے لیے جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھتا ہے، فجر اور ظہر کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ، اللہ جل شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر و عصر کے درمیان جو گناہ، اس کے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تو ہر نماز کے درمیان یہ جو درمیان کا وقت ہے، یہ کفارہ ہے میرے۔ ہاں، تو میرے بھائی دوستو، نماز کا اہتمام کریں۔ ہاں، نماز کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، تو نماز خود بھی نماز پڑھیں اور دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیں میرے بھائی، نماز پڑھنے کی دعوت دیں۔ ہاں، خود بھی نیک اعمال کریں، دوسروں کو بھی نیک اعمال کرنے کی دعوت دیں۔ اپنے آپ کو، اپنے دل کو خود ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی برائی سے پاک کریں۔ دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہ ہو، کوئی حسد نہ ہو، کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہ ہو۔ دل کے اندر اللہ جل شانہ کی محبت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عظیم سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں تمہیں سب سے عظیم سنت بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری سب سے جو عظیم سنت ہے کہ یہ دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، دل صاف ہو، دل صاف۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، آج ہم اپنے دلوں کے اندر دیکھیں، اپنے دل کو پاک کریں بالکل۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، خود بھی ان اعمال کے اوپر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کو پر لانا ہے انشاءاللہ۔ میرا بھی ارادہ ہے، آپ بھی ارادہ کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله أجمعين۔